آزاد کشمیر تیسرے مرحلے کے انتخاب میں اپ سیٹ، 2 سابق وزراء اعظم کو شکست، پیپلز پارٹی 2 نشستیں جیت گئی۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 2 بار وزارت عظمیٰ پر فائز رہنے والے سردار عتیق احمد خان اور سردار تنویر الیاس ہار گئے۔ حلقہ LA-14 غربی باغ میں عوامی دست و بازو پارٹی کے امیدوار ساجد اقبال 40,702 ووٹ لے کر کامیاب۔ صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق 19,542 ووٹ حاصل کر سکے۔ LA-15 وسطی باغ سے پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر 16,637 ووٹ لے کر فاتح۔ نون لیگ کے مشتاق منہاز 15,015 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ جماعت اسلامی کے راجہ محمد خان 12,000 سے زائد ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر۔ سابق وزیر اعظم اور IPP کے صدر سردار تنویر الیاس 19,000 ووٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہے۔ LA-17 حویلی سے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور PP امیدوار فیصل ممتاز راٹھور 31,839 ووٹ لے کر جیت گئے۔ حلقہ LA-16 باغ 3 کے 12 پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ روک لیا گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کارکنوں میں تصادم اور کچھ اسٹیشنز پر پولنگ نہ ہونے پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر نے نتیجہ روکا۔ 186 میں سے 174 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ کے سردار میر اکبر کو برتری حاصل، 18,950 ووٹ لے کر آگے۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کا الزام، پولنگ میں تاخیر اور ایجنٹس کو روکنے پر شدید تحفظات کا اظہار۔ سینیٹر پلوشا خان نے دھاندلی کی آڑ میں کشمیر میں نئی آگ لگانے کا پلان لگا دیا۔ نون لیگ کے وزراء الیکشن نے نتائج کا پہلے ہی اعلان کر دیا، جو حکومت بنانے جا رہے ہیں وہ متنازع ہوگی۔ یہ دھاندلی سے جیتی نشستوں پر قوم کے سامنے اتر رہے ہیں۔ سینئر رہنما شعلہ رضا نے کہا کہ آپ آزاد کشمیر میں حکومت تو بنا لیں گے لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے۔ آپ کی الٹی گنتی 17 یا 20 سے شروع ہوگی، 100 سے نہیں۔ شرمیلا فاروقی نے کہا کہ لاہور میں پورے پنجاب کا بجٹ لگا دیا گیا، باقی شہروں کا کیا ہوا؟ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف جارحیت نہیں۔ یہ معاہدہ 3 ممالک کے درمیان خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہے۔ حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری پاکستان کے عوام اور افواج کے لیے اہم فریضہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ برس کے دفاعی معاہدے کی توسیع ہے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان بھی دہائیوں پر محیط تعاون موجود ہے۔ وزیر اعظم نے کہا آزاد کشمیر میں عوام نے نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ہم آزاد کشمیر میں ترقی اور خوشحالی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے۔ بعض عناصر نے آزاد کشمیر کے حالات جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کی۔ مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے بہادر سپوتوں نے عظیم قربانیاں دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی۔ قرارداد میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان کا عالمی تشخص بلند کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کابینہ ارکان نے پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور کے درمیان تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کو اہم سفارتی اور دفاعی پیش رفت قرار دیا۔ اجلاس میں نیشنل ہاؤسنگ پالیسی 2026 میں عمل درآمد کے لیے ایکشن پلان کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملک کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال اور خطے کے امور پر گفتگو کی گئی۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کابینہ کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ کابینہ اجلاس کے بعد وزیر اعظم سے ان کی 1 to 1 ملاقات ہوئی۔ ایران کے مطالبے پر ٹرمپ کا بھی معاوضہ کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران جنگ میں نقصانات کے معاوضے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بات چیت میں معاوضے کا مطالبہ زیر بحث نہیں آیا، اب بھی ایران سے معاوضے کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ سڑک کنارے بموں سے ہونے والی ہلاکتوں کا معاوضہ دیا جائے، 50 سال میں ہلاک ہونے والے مظاہرین کے خاندانوں کو بھی معاوضہ دیا جائے۔ ایران سے محدود سطح پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی تیز کر سکتا ہے۔ آبنۂ ہرمز کا کنٹرول صرف امریکی بحریہ کے پاس ہے۔ ہماری ناکہ بندی ناقابل تسخیر رہی، صرف ان لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہیں جنہیں ہم اجازت دینا چاہتے ہیں۔
ایرانی سپریم لیڈر نے 6 ٹاپ ملٹری کمانڈرز مقرر کر دیے. تعیناتی جنرل سٹاف پاسداران انقلاب اور بسیج میں کی گئی. احمد وحیدی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر اسلامک ریولیشنری گارڈز کو کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا گیا. مصطفیٰ ازدی کے نائب ریئر ایڈمرل علی عظیماتی کو IRGC نیوی کا کمانڈر بنا دیا. حسین طائب بسیج فورس کے سربراہ مقرر. میجر جنرل علی عبداللہی کو مسلح افواج کا سربراہ. بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری ان کے نائب ہوں گے. سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی علی خامنہئی مکمل طور پر صحت یاب ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ انہوں نے سپریم لیڈر سے تقریباً 7 گھنٹے طویل ملاقات کی. ملکی صورتحال اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی گفتگو ہوئی. مجتبی علی خامنہئی نے مختلف امور پر رہنمائی دی. سپریم لیڈر نے قومی اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. معاشی حالات، روزگار اور امریکی پابندیوں کے باعث پیدا ہونے والے مسائل بھی زیر بحث آئے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی میں ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی صورتحال اور مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار نے عباس عراقچی کو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سے متعلق آگاہ کیا. معاہدے کے اہم پہلوؤں سے آگاہ کرنے پر ایرانی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کیا. اسحاق ڈار کی سعودی اور کویتی ہم منصب سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور فیصل بن فرحان کا باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال. کراچی میں تاجر میر رضا قتل کیس میں اہم پیش رفت. میر رضا کے والدین کی درخواست پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ مؤخر. وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کہتے ہیں نئی پولیس تحقیقاتی ٹیم پر میر رضا کے والدین نے اعتماد کا اظہار کیا، جس پر عدالتی کمیشن کا قیام کا فیصلہ فی الحال مؤخر کر دیا. کیس کی نئی تحقیقاتی کمیٹی کا 5 گھنٹے طویل اجلاس. مقدمے میں قتل اور شواہد چھپانے کی دفعات شامل. نئی تفتیشی ٹیم کے پہلے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. مقتول کے اہل خانہ اور وکیل نے پولیس پر معلومات میڈیا کو لیک کرنے کا الزام لگا دیا. اجلاس میں پرانی تفتیش، CCTV اور پوسٹ مارٹم فائنڈنگز کا اثر نو جائزہ لیا گیا. پولیس نے گیسٹ ہاؤس کو بھی کلین چٹ دے دی. تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ CCTV سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتول گیسٹ ہاؤس میں گیا ہی نہیں. IG سندھ جاوید عالم اوٹو نے میڈیکل لیگل رپورٹ کو کیس میں ابہام کی وجہ قرار دے دیا. پولیس نے زیر حراست افراد کے بیانات ریکارڈ کر لیے. میر رضا کے والد کہتے ہیں گلستان جوہر میں قائم گیسٹ ہاؤس ملازمین سے کیا تفتیش ہوئی ہمیں نہیں بتایا جا رہا. میرے بیٹے کا بزنس پارٹنر غائب ہے. سندھ پولیس کے فورینسک ڈویژن میں گولیوں کے خول اور اسلحے کا آٹومیٹک تجزیہ کرنے والی مشین 3 سال سے بند. میر رضا قتل کیس میں پولیس کو ملنے والی گولی کے خول کا تفصیلی سائنسی تجزیہ نہیں ہو سکا. آسٹریلوی کمپنی کو 11 کروڑ روپے کی ادائیگی کے لیے سندھ پولیس کا فارن کرنسی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. حکومت کا آج کل یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ. جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر برقرار. ڈیزل کی قیمت 380 روپے 86 پیسے فی لیٹر رہے گی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے روزانہ تعین کے خلاف آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کی ہڑتال 4تھے روز میں داخل. ملک بھر میں مال برداری کا نظام شدید متاثر. اسلام آباد میں گڈز ٹرانسپورٹرز اور وفاقی حکومت کے درمیان مذاکرات. صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد کہتے ہیں کہ مطالبات منظور نہ ہونے تک ہڑتال جاری رکھیں گے. خطرہ ٹل گیا. لاہور میں آج میٹرو بس بند نہیں ہوگی. میٹرو بس سروس مکمل بحال رکھنے پر پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی میں اتفاق. دونوں پارٹیز میں مذاکرات کا راؤنڈ. ویٹا اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی میں معاملات طے ہونے کے قریب. مطالبات پر مشاورت جاری. جنرل مینیجر پنجاب ماس اتھارٹی عزیز شاہ کہتے ہیں مذاکرات بیٹھک آج بھی ہوگی. ویٹا سے آج سے میٹرو بس سروس مکمل بند کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے. جمعرات تک بانی PTI سے ملاقات کروائی جائے، نہیں تو جمعرات کی رات سے ہی پورے ملک میں ہر چوک پر ڈی چوک بنا دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی حکومت پر پریس کانفرنس. کہا 27 ستمبر کو لانگ مارچ میں کشتیاں جلا کر نکلیں گے. احتجاج کی قیادت خود کروں گا. موجودہ صورتحال میں مزاحمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا.
اگر بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے صورتحال سنگین ہوئی تو ہنگامی کال دی جا سکتی ہے۔ اگر مجھے نااہل یا گرفتار کیا گیا تو پارٹی کا جھنڈا کوئی دوسرا رہنما سنبھالے گا۔ سلمان اکرم راجہ بولے، بانی پی ٹی آئی کی صحت سے زیادہ اس وقت کوئی بات نہیں اہم۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے مزید کھلواڑ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اب جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ رکے گا نہیں۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر نے پارٹی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سے اختلافات کی بنیاد پر تردید کر دی۔ ٹویٹ میں کہا کہ سلمان اکرم راجہ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ میرے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں۔ رات دیر سے اطلاع ملنے کی وجہ سے پارلیمنٹیرینز کو ہائی کورٹ پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ اگر بروقت اطلاع دی جاتی تو بحیثیت صوبائی صدر نہ پہنچنے والے پارلیمنٹیرین سے جواب طلب کرتا۔ جنید اکرم نے بیان میں کہا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ پارٹی چلائی کیسے جاتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے رات کو پارلیمنٹیرینز کو ہائی کورٹ پہنچنے کی ہدایات دیں، جس پر جنید اکبر نے برہمی کا اظہار کیا تھا۔ کی طرح ہم اس بار بھی جھنڈیاں بیجز لینے آئے ہوئے ہیں اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں اور فیملی بھی میرے ساتھ آئی ہے اور ہر سال ہم ایسے جھنڈیاں بیجز لیتے رہیں گے۔ میں یہاں پر بیج وغیرہ جھنڈے وغیرہ خریدنے آیا ہوں اور ہم اپنے گھر کو گاڑیوں کو جا کر جشن آزادی منائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ ہم لوگوں نے اپنے بیجز بھی لے لیے، اپنے جھنڈے بھی لے لیے، اپنے کپڑے بھی لے لیے۔ ہمیں 14 اگست کا فل جوش سے بنایا گیا، ہمیں اس دن کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی کی گہما گہمی، شہر شہر قومی پرچموں، جھنڈیوں اور سبز ہلالی ملبوسات کے سٹال سے سج گئے۔ بچے 14 اگست کے لیے لباس، بیجز اور ٹوپیاں خریدنے میں مصروف۔ براہوی زبان میں مسحور کن ملی نغمہ ریلیز، گلوکار اختر چینال نے آواز کا جادو جگایا۔